انسان سچ نہیں سننا چاہتا، وہ اپنے آپ کے لیے الوژن یعنی دھوکہ کریٹ کرتا ہے۔ اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، گلٹ اور فیئر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو الوژن کریٹ کرتا ہے، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس نے جو چیز چھپائی ہوئی ہے، جو الوژن کریٹ کیا ہوا ہے، جو دھوکہ اپنے آپ کو دیا یا لوگوں کو جو الوژن دیا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈسکلوز کرے۔ آج آپ کو تھائی لینڈ کی کہانی سنانی کہ طوطا انسان کی بولی کیوں بولتا ہے۔ یہ کہانی تھائی لینڈ کی لوک کہانیوں میں، جس کو فوک لور کہتے ہیں، اس سے لی گئی ہے، اور کے.این. فلیسن ریول کمپنی نے 1899 میں اس کو شائع کیا۔ کہانی کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ایک پہلے لوگ لوری کیٹ، آسٹریلین لوری کیٹ طوطا گھروں میں رکھتے تھے، بہت فراوانی سے بولتا تھا، جو سکھاتے تھے وہ بھی اور اپنی طرح سے بھی بولتا تھا۔ پھر اس کو آزاد کر دیا اور بعد میں ٹوئیاں طوطے کی قسم ہے، رات طوطے کی طرح، اس کو رکھنا شروع کیا اور دوسرے طوطوں کو رکھنا شروع کیا جو کہ وہی بولتے ہیں جو انسان ان کو سکھاتا ہے۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک کسان نے لوری کیٹ طوطا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے ہمسائے کا بکرا جو ہے وہ اس کے گھر آ گیا۔ گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمسایہ بالکل اٹیچ نہیں ہوتا کہ یہ گاؤں ہے، اس کا ساتھ ایریا ہے، گھر کا ایریا ہے اور پھر تھوڑا سا پرے، تو وہ کہیں چرتا اندر آ گیا۔ اس کا گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ادھر ادھر بندہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بکرے کو پکڑا، اپنے گھر جو اندر والی سائڈ پہ لے گیا اور اس کو ذبح کیا اور گوشت بنا کے تو بھون کے اس نے کھایا۔ جو باقی گوشت بچ گیا اس کو ایک ٹین جانتی ہو، پیپا ہوتا ہے جس میں گھی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹین کا بنا ہوتا ہے، پیپا اس کو کہتے ہیں۔ اس پیپے میں ڈال کے چاولوں کے گودام میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اس کا خون شون کیا تھا سارا اس نے صاف سوف کر کے تسلی ہے، دیکھا کوئی بندہ نہیں، گوشت بھی کھا لیا، جان بھی بچ گئی۔ شام ہوئی نا تو ہمسایہ آ گئے، کہتا یہ میرا بکرا نہیں مل رہا، کہیں آپ کی طرف تو نہیں آیا؟ تو کسان کہتا نہیں ادھر تو کوئی بکرا شکرا نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ہمسایہ کو تسلی ہوگی، بھی جانے لگا۔ ادھر سے لوری کیٹ طوطا بولا، کہتا بکرا آیا تھا، اس نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، بھون کے کھایا، باقی جو بچا وہ پیپے میں ڈال کے چاولوں کے گودام میں رکھا ہوا ہے، اس نے خون کے سارے نشان مٹا دیے ہیں اس نے۔ ہمسایہ مڑ کے واپس آ گیا، کہتا ہے کیا چکر میں تلاشی دو۔ وہ جب چاولوں کے گودام میں گیا اور جا کے دیکھا پیپا کھول کے دیکھا تو گوشت نکل آیا بیچ میں سے۔ اب کسان کہتا نہیں یہ کسی اور جانور کا ہے، تمہارے بکرے کا نہیں۔ ہمسایہ پریشان ہو گیا کہ میں اب کسان کی بات مانوں یا طوطے کی بات مانوں۔ وہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت نے اس کو بلوا لیا، کسان کو، کہ تم دوسرے روز عدالت میں پیش ہو۔ اب کسان کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے طوطے کو نا پنجرے سے نکالا، شام کے وقت، رات کے وقت اس کو نکال لیا، نکال کے ایک پیتل کے برتن میں نا گڈوی ٹائپ جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اوپر کپڑا اچھی طرح باندھ دیا، اور بڑا چاند نکلا ہوا تھا، چاندنی رات تھی، بڑا صاف موسم تھا، اور غصہ اس کو بڑا چڑھا ہوا تھا۔ اب اس کے اندر وہ طوطا پڑپڑانے لگا، چونکہ اندر اندھیرا تھا، پیتل کے برتن کے اندر تو اندھیرا ہوا تھا، اس کو نظر کچھ نہیں تھا آ رہا۔ پھر اس نے کیا کیا، اس برتن کو نیچے پھینکا، کبھی ٹھڈے مارے ادھر جا کے لگے، ادھر سے ٹھڈا مارے ادھر لگے، اور اچھا اس نے غصہ نکالا۔ پھر اس کے اوپر پانی پھینکنا شروع ہو گیا۔ صبح اس نے کیا کیا، اس میں سے نکالا پیراکیٹ طوطے کو اور پنجرے میں ڈال کے تو ساتھ لے کے تو عدالت میں چلا گیا۔ جب عدالت میں گیا تو عدالت میں کسان نے کہا کہ جی اس نے میرے بکرا جو ہے ذبح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کھایا ہے، اور اس کے گھر سے گوشت نکلا ہے، تو یہ طوطے سے پوچھ لیں۔ طوطے نے کہا ہاں جی اس نے میرے مالک جو ہے اس نے بکرا ذبح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے بڑا بھون کے کھایا ہے، باقی اس نے پیپے میں ڈال کے
چاولوں کے گودام میں رکھ دیے. اچھا اب جج قاضی نے پوچھا, قاضی سمجھ لو جج نے پوچھا کسان سے, کہتا نہیں جی وہ تو کسی اور جانور کا گوشت تھا. تو دوسرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک انسان کی بات پہ یقین نہیں کر رہے اور ایک جو بے وقوف طوطا ہے اس کی بات مان رہے ہیں. تو جج کہنے لگا کہ لوری کیٹ جو ہے یہ تو بڑا عقل مند ہے. وہ کہتا خاک عقل مند ہے, اور یہ تو بہت ہی جھوٹ بولنے والا ہے, غلط بیانی کرنے والا طوطا ہے. کہتا ہے میں ابھی اس سے سوال کرتا ہوں. اچھا اسے پوچھا کہ رات کیسی تھی؟ کہتے رات گہرا اندھیرا تھا, بادل گرج رہے تھے, بارش ہو رہی تھی. کہتا جج صاحب رات تو چاندنی تھی, آسمان صاف تھا اور بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا. اب پتہ لگا یہ کتنا جھوٹ ہے. جج نے کہا نہیں کسان ٹھیک کہتا ہے, کسان کو باعزت بری کہتے ہیں. گھر آیا, طوطے کو پنجرے سے نکالا اور لوری کیٹ طوطے کو, اور ان کا جا تو آزاد ہے, تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا. چلا. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد لوری کیٹ طوطا ایک آم کے درخت پہ بیٹھا تھا, آم کھا رہا تھا. ادھر سے ایک اور پرندہ آ گیا جو سبز رنگ کا تھا اور کچھ اس کے پر جو تھے وہ سرخ تھے. رات طوطے کی طرح کا سمجھ لو, طوطا کہہ لو, آسانی سے طوطا ہی کہہ لو, سمجھ لیجیے. لوری کیٹ جو ہوتا ہے بڑا کلر ذرا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے, آپ اس کو ذرا بڑا طوطا سمجھ لیں. تو ٹوئیاں تو طوطا اس کو کہتے ہیں, اس کی قسم ہے. جو طوطے کی قسمیں بھی تو 393 کے قریب ہیں, پیرٹ کی 393 اسپیشیز ہیں. وہ اس کے پاس بیٹھا تو اسے پوچھتا ہے, اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا نئی قسم کا طوطا ہے لگ رہا ہے. انہوں نے کہا پوئی کہاں سے آئے ہو اور کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نا جنوب سے آیا ہوں, تو میں نا انسانوں کی بولیاں بول لیتا ہوں, تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو لوری کیٹ کہتا ہے طوطا کہ بے شک تم آؤ, ٹھہرو, انسانوں کے پاس رہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں بھی انسانوں کے پاس رہتا تھا اور انسان پسند کرتا ہے وہ بولی جو وہ سکھاتا ہے. میں جب رہتا تھا تو میں جو وہ سکھاتے تھے وہ بھی بولتا تھا اور اپنی مرضی سے بھی بولتا تھا. تو انسان کو پسند نہیں آیا. انسان جو ہے یہ سچ نہیں سننا چاہتا, اس لیے تمہیں جو سکھائیں تم وہی بولنا. تو ٹوئیاں طوطا جو ہے وہ کہتا ہے تمہاری نصیحت میں نے اپنے پلے باندھ لی ہے, اور اس دن سے ٹوئیاں طوطا انسانوں کے گھروں میں رہتا ہے اور صرف وہی بولتا ہے جو انسان اس کو سکھاتے ہیں. This was the story. This was the fun and no facts. ایک دو میں بتاؤں گا, باقی آپ نے سوچنا. ایکچولی کسان جو یہاں پر ہے وہ انسان کا ایک عمومی مزاج ہے کہ انسان سچ نہیں سننا چاہتا. وہ اپنے آپ کے لیے illusion یعنی دھوکہ کریٹ کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی. ایک تو گلٹ, کہ اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. اس گلٹ سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے. دوسرا اس کو فیئر ہوتا ہے. فیئر کس کا ہوتا ہے؟ سوشل فیئر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے گا چور ہے, بکرے لوگوں کے چوری کھاتا ہے, عدالت کو پتہ لگ جائے گا. جوڈیشل فیئر ہوتا ہے کہ وہ تو پکڑ کے لے جائے گی, چوری کی سزا دے گی. تو اس گلٹ اور فیئر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو illusion کریٹ کرتا ہے, اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس نے جو چیز چھپائی ہوئی ہے, جو illusion کریٹ کیا ہوا ہے, جو دھوکہ اپنے آپ کو دیا یا لوگوں کو جو illusion دیا ہوا ہے, اس کو کوئی ڈسکلوز کرے. پیراکیٹ طوطے نے ڈسکلوز کیا, انہوں نے کہا تم پھر جا جنگلوں میں جا کے رہو. آپ خود دیکھ لو, کسی بھی رشوت خور بندے کو کنفرم, جس کو آپ نے کو پیسے دیے, اس کو ذرا راشی کا لفظ بول دو, وہ لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ. دکانداروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ منافع خوری کا, جو منافع خور دکاندار ہے اس کو صرف یعنی منافع جو زیادہ لے رہا ہے
اس کو آپ صرف کہہ دیں کہ یہ چیز پیچھے اتنے کی بک رہی، وہ گھنٹہ تقریر کرتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا. کسی ملاوٹ خور کو کہہ دو کہ یار آپ نے جو دودھ دے رہے ہیں وہ دودھ جو ہے، دودھ والے کو صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ دودھ میں جو ہے نا وہ کچی لسی زیادہ لگ رہی، وہ تقریر شروع کر دے گا جی. تو کوئی بندہ ماننے کو اس کو اپنے الوژن کو چاہتا ہی نہیں ہے، دھوکہ جو دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر سچ بولا جائے، اس کو سچ سنایا جائے. یہ تو میں نے مثال دی عمل کی. اگر آپ جس شکل کے حساب سے دیکھ لیں، کوئی بندہ موٹا ہے، ٹھیک ہے، انہوں تسی ذرا موٹا کیا کہنا ہے، کوئی اشارہ ہی کر دو جس سے ظاہر ہوتا ہو، ٹھیک ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. کوئی کالے رنگ کا، کوئی اس کا ذکر تو کر کے دیکھیں، کوئی چھوٹے قد کا کر کو دیکھیں، کوئی یعنی وہ سچ، حالانکہ ریالٹی اس کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم فیٹ، آئی ایم بلیک، آئی ایم ڈورف، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ نہیں سننے کو تیار، چونکہ اس نے ایلوژن کریٹ کیا. تو اس کے لیے بہترین بات فریڈرک نیتشے نے کی تھی. وہ کہتا ہے پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر ٹروتھ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دیئر illusion destroyed. لوگ سچ نہیں سننا چاہتے کیونکہ وہ جو انہوں نے illusion بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے، اپنے آپ کو گرڈ سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے سوشل فیئر اور جوڈیشل فیئر سے بچنے کے لیے اس نے illusion ایک دیا ہوا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، لوگوں کو بھی دھوکہ دیا. وہ نہیں چاہتا کہ وہ ختم ہو. تو ہوتا کیا ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو کہ جو سوئیاں ہیں، کامن پن ہے، اس کو توڑی کے ڈھیر میں چھپا کے اپنے آپ کو illusion دیتے ہیں. ہم اپنی ویکنیسز کی جو کالی مرچ ہے اس کو پتی کے ڈبے میں چھپا کے illusion کریٹ کرتے ہیں. ہم خامیوں کی جوؤں کو کالے بالوں میں چھپا کر illusion کریٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا والے کھلی آنکھ رکھتے ہیں. وہ توڑی میں سے چمکتی ہوئی سوئی کو نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہے نا، ساری توڑی آرام سے بیٹھی، وہ پن چھوٹی سی چمک رہی ہوتی، ریت ہو نا تو وہ ذرہ چمک رہا ہوتا ہے، اسی طرح پن چمک رہی ہوتی. اور چائے کی میں جب مرچی آتی ہے نا، کالی مرچ کتنے آ گئی، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جب ناخنوں کی ایسے خارش بندہ کر رہا ہوتا ہے، بندے سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی گل نہیں، خیر ہے. جب ایسے خارش کر رہے ہوتے ہیں اور ناخن کے ساتھ کرتے کرتے ایسے ایک پوائنٹ پہ، اور پھر اس کے بعد رکتے ہیں، پھر انگوٹھا جاتا ہے، پھر ایک چٹکی بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، بندے سب سمجھ جاتے ہیں. پھر ایسے کٹک دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر وہ لائس کا فوٹو کاپی آپ کے ناخنوں پر ہوتی، سب جان جاتے ہیں. دوسرا اس میں جو چیز ہے، اس پہ اور بھی بات کی جا سکتی، جو کسان ہے وہ سیلفش ہے، یعنی اپنے اس کو گوشت کھانے کے چکر میں ہمسائے کو دھوکہ دے رہی ہے. وہ اپنے پالتو پیراکیٹ طوطے کے ساتھ اس نے ظلم کر دیا، اس کو بیچ دیا. اچھا، وہ چیٹر بھی ہے. یہ چیٹنگ نہیں ہے کہ ہمسائے کی چیز آپ کے گھر میں آ گئی تو آپ اس کو ہضم کر گئے. ادھر جا کے جج کو اس نے چیٹ کر دیا. کتنے انٹیلیجنٹلی کیا، ایون جینیس ہے وہ. تو اس کے اور بھی بڑے مورل بنتے ہیں. تو اٹ از فار فن لیڈنگ ٹو دا فیکٹس. ہوپ یو وڈ ہیو انجوائڈ اٹ. تھینک یو فار واچنگ.